अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 13वीं किस्त जो लफ्ज़ नंबर 651 से 700 पर मुश्तमिल है पेश की जा रही है। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। इन अल्फाज को अच्छी तरह समझिए, इनके मानी समझें, इनका तलफ़्फ़ुज़ गौर से सुनें और आप भी इन अल्फाज को सही तलफ़्फ़ुज़ से कम एक दफ़ा ज़रूर बोलें। इन अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल देखें और कोशिश करके ऐसे ही मज़ीद जुमले बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है पोजीशन। इसके मायने हैं मुकाम, हालत, ओहदा, नुक्ता नज़र। ये नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है हसीब इज वर्किंग ऑन अ सीनियर पोजीशन। हसीब एक बड़े ओहदे पर काम कर रहा है। प्रेशर, इसके मायने है दबाव, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। सम पीपल वर्क बेटर अंडर प्रेशर। कुछ लोग दबाव में बेहतर काम करते हैं। रीच, इसके मायने है पहुंचना, पहुंच, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई विल ट्राई टू रीच देयर ऑन टाइम। मैं वहां वक्त पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। रेस्ट, इसके मायने है बाकी, आराम करना, सुकून, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू 3 days रेस्ट। डॉक्टर ने उन्हें 3 दिन आराम का मशवरा दिया है। सर्व के मायने खिदमत करना, नौकरी करना, पेश करना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। वजाहत सर्व्ड इन अ प्राइवेट कंपनी फॉर 40 years। वजाहत ने 40 साल तक एक निजी कंपनी में खिदमत अंजाम दी। स्ट्रेस, इसके मायने है दबाव, जोर देना, ताकीद करना, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेट अस सी हाउ शी परफॉर्म्स अंडर स्ट्रेस। आइए देखते हैं कि वो दबाव में कैसे कारकर्दगी दिखाती है। टीचर, इसके मायने है उस्ताद, नाउन है ये। आई एम योर इंग्लिश टीचर। मैं आपका अंग्रेजी का उस्ताद हूँ। वॉच, इसके मायने निगहबानी करना, देखना, घड़ी, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई यूजुअली वॉच टीवी फ्रॉम 8 PM to 10 PM। मैं उमूमन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक टीवी देखता हूँ। वाइड, इसके मायने चौड़ा, वसी, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ए वाइड रोड पासेस थ्रू आवर विलेज। हमारे गांव से एक चौड़ी सड़क गुजरती है। एडवांटेज, इसके मायने हैं फायदा, मुफीद, बेहतरी, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है टेक फुल एडवांटेज ऑफ योर स्किल्स। अपनी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाएं। ब्यूटीफुल, इसके मायने खूबसूरत, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन द 14th of every moon month। हर चांद के महीने की 14 तारीख को चांद बहुत खूबसूरत लगता है। बेनिफिट, इसके मानी है फायदा, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द न्यू कंपनी ऑफर्ड हिम सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। नई कंपनी ने उसे कुछ इजाफी फवाइद की पेशकश की। बॉक्स, इसके माने डब्बा, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द बॉक्स कंटेन्ड अ नाइस गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। इस डब्बे में मेरी वालदा की तरफ से एक अच्छा तोहफा था। चार्ज, इसकी माने कीमत, लागत, इल्जाम, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नो चार्ज कुड बी प्रूव्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अदालत में कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। कम्युनिकेशन, इसके मानी है इत्तला, राब्ता, मुरासला, आगही, नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। The internet has provided a fast and easy way of communication। इंटरनेट ने राब्ते का एक तेज और आसान तरीका फराहम किया है। कंप्लीट, इसके मायने है मुकम्मिल और पूरा, एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अजहर विल कंप्लीट हिज एजुकेशन दिस ईयर। अजहर इस साल अपनी तालीम मुकम्मिल कर लेंगे। कंटिन्यू, इसके मायने है जारी रखना, वर्ब है ये। वाहिद हैज बीन रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यू अंटिल हिज रिप्लेसमेंट इज फाउंड। वाहिद से दरख्वास्त की गई है कि जारी रखें जब तक उनका मुतबादिल नहीं मिल जाता। फ्रेम,
اس کے معنی چوکھٹا، فریم، نقشہ، کیفیت، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ I have always found him in a good frame of mind. میں نے اسے ہمیشہ ایک اچھی دماغی کیفیت میں پایا ہے۔ ایشو، اس کے معنی جاری ہونا، شائع کرنا، معاملہ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ The issue needs more investigation. اس مسئلے میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ لمیٹڈ، اس کے معنی محدود، ورب ہے یہ لمٹ کا۔ This offer is for a limited time. یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے۔ نائٹ، اس کا معنی ہے رات، ناؤن ہے یہ۔ He could not sleep the whole night. وہ ساری رات سو نہ سکا۔ پروٹیکٹ، اس کے معنی ہے بچانا، محفوظ رکھنا، ورب ہے یہ۔ The rights of the poor should be protected. غریبوں کے حقوق کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ ریکوائر، اس کے معنی ہے ضرورت ہونا، مانگنا، ورب ہے یہ۔ You are required to answer any 5 questions. آپ کو کوئی سے 5 سوالوں کے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ سگنیفیکنٹ، اس کے معنی ہے نمایاں، اہم، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ Significant improvement has been noted in the patient's condition. مریض کی حالت میں نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے۔ اسٹیپ، اس کے معنی ہے قدم، چال، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ He could walk a few steps and then fell. وہ چند قدم چل سکا اور پھر گر گیا۔ سکسیسفل کے معنی کامیاب، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ The experiment was successful. تجربہ کامیاب رہا۔ Unless اس کے معنی جب تک، تا وقت یہ کہ، کنجنکشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ He was not allowed to enter unless he proved his identity. جب تک وہ اپنی شناخت ثابت نہیں کر سکا اسے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایکٹیو، اس کے معنی متحرک، فعال، سرگرم، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا سینٹینس ہے، وزیر از این ایکٹیو پولیٹیکل ورکر۔ وزیر ایک سرگرم سیاسی کارکن ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بریک، اس کے معنی ہے توڑنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شاہین واز ٹاسکڈ ٹو بریک دا پارٹنرشپ۔ شاہین کو شراکت داری توڑنے کا کام سونپا گیا۔ کیمسٹری، اس کے معنی علم کیمیا، بناوٹی اجزاء، ناؤن ہے یہ۔ کیمسٹری از این امپورٹنٹ برانچ آف سائنس۔ علم کیمیا سائنس کی ایک اہم شاخ ہے۔ سائیکل، اس کے معنی ہے چکر، گردش، اور ہم اسے سائیکل کے طور پر بھی بولتے ہیں۔ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ واٹ از دا لائف سائیکل آف ماسکیٹوز؟ مچھروں کی زندگی کی گردش کتنی ہے، یعنی زندگی کتنی ہوتی ہے۔ ڈیزیز، اس کے معنی ہے بیماری، ناؤن ہے یہ۔ سم ڈیزیزز اسپریڈ ویری فاسٹ۔ کچھ بیماریاں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ ڈسک، اس کے معنی تشتری، چکر، طبق، اور اسے ہم ڈسک کے طور پر بھی بولتے ہیں، ناؤن ہے یہ۔ دا کمپیوٹر ڈسک از ناٹ فنکشننگ آن مائی لیپ ٹاپ۔ میرے لیپ ٹاپ پر کمپیوٹر ڈسک کام نہیں کر رہی ہے۔ الیکٹریکل، اس کے معنی ہے بجلی کا، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ آئی ہیو اپلائیڈ فار این الیکٹریکل کنیکشن۔ میں نے بجلی کے کنیکشن کے لیے درخواست دی ہے۔ انرجی، اس کے معنی ہے توانائی، طاقت، زور، ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دا سن از دا مین سورس آف انرجی۔ سورج توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ایکسپینسو، اس کے معنی ہے مہنگا، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ دی برانڈیڈ کلودنگ از ویری ایکسپینسو۔ برانڈیڈ کپڑے بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ فیس، اس کے معنی ہے چہرہ، سامنا کرنا، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایوری باڈی ہیز ٹو فیس گڈ اینڈ بیڈ ڈیز۔ اچھے اور برے دنوں کا سامنا ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے۔ انٹرسٹڈ، اس کے معنی دلچسپی ہونا، دلچسپی رکھنے والا، ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹرسٹ کا پاسٹ ہے یہ۔ سم پرسنس آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دا نیوز۔ کچھ لوگ خبروں میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ آئٹم،
اس کے معنی چیز، شے، شق، ناؤن اور ایڈورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سینٹینس ہے چیک آل دا آئٹمس بیفور ڈسپیچ، بھیجنے سے پہلے تمام اشیاء کو چیک کریں۔ میٹل، اس کے معنی دھات، ہمت، دلیری، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آئرن از ویری ہارڈ میٹل، لوہا ایک بہت سخت دھات ہے۔ نیشن، اس کے معنی قوم، ناؤن ہے یہ۔ ایوری نیشن لوز اٹس ٹریڈیشنز، ہر قوم اپنی روایات سے محبت کرتی ہے۔ نگیٹو، اس کے معنی منفی، انکاری، تردیدی، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان میتھمیٹکس ملٹیپلیکیشن آف ٹو نیگیٹیوز ریزلٹس ان اے پازیٹیو، ریاضی میں دو منفی کی ضرب کا نتیجہ مثبت ہوتا ہے۔ اوکر، اس کے معنی واقع ہونا، ورب ہے یہ۔ دا ایکسیڈنٹ ہیڈ occurred 2 weeks ago، یہ حادثہ 2 ہفتے قبل واقع ہوا تھا۔ پینٹ، اس کے معنی رنگ کرنا، رنگ بھرنا، تصویر بنانا، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یو ہیو گاٹ یور ہاؤس پینٹڈ بیوٹیفلی، آپ نے اپنے گھر کو خوبصورتی سے رنگ کروایا ہے۔ پریگنینٹ، اس کے معنی ہے حاملہ، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ شی از آن لیو ایز شی از پریگنینٹ، وہ چھٹی پر ہے کیونکہ وہ حاملہ ہے۔ ریویو، اس کے معنی دوبارہ غور کرنا، نظر ثانی کرنا، اصلاح کرنا، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہز اپلیکیشن فار ری اپوائنٹمنٹ از انڈر ریویو، ان کی دوبارہ تقرری کی درخواست زیر نظر ثانی ہے۔ رول کے معنی کردار، بھیس، کار منصبی، ناؤن ہے یہ۔ دا لیڈر آف اے ٹیم ہیز ٹو ٹیک دا لیڈنگ رول، ٹیم کے قائد کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ روڈ، اس کے معنی سڑک، راہ، راستہ، ناؤن ہے یہ۔ ایونچولی دا روڈ ہیز بین ریپیئرڈ، بالآخر سڑک کی مرمت ہو گئی ہے۔ روم، اس کے معنی کمرہ، جگہ، گنجائش، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہی از لوکنگ فار اے 5 rooms ہاؤس، وہ 5 کمروں کے گھر کی تلاش میں ہے۔ سیف کے معنی ہے محفوظ، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کیپ یور پریشیس آرٹیکلز ان اے سیف پلیس، اپنے قیمتی سامان کو محفوظ جگہ پر رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کی انگلش ووکیبلری میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔